اللہ اللہ اللہ۔ ہر عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر مسلم معاشرے کی طرح ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کی توجہ قربانی کے جانوروں کی خریداری کی جانب ہوتی ہے۔ ہر ایک اپنی استطاعت کے بقدر اس قربانی کی عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، اور ان دنوں میں گویا سوسائٹی کی ہر مجلس میں قربانی اور قربانی کا جانور ہی زیر بحث ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ہر قسم کے میڈیا پر بھی نیوز اپڈیٹس، خبریں، فیچرز، کالمز، پوسٹنگ بھی قربانی کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہوتی ہے۔ جب بھی اس قسم کا کوئی موقع ہوتا ہے، یعنی کہ مذہب کی کوئی نشانی، علامت، عبادت معاشرے میں غالب رجحان اختیار کر جاتی ہے، اس وقت ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور مختلف قسم کے بیہودہ سوالات کے ذریعے اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اصل میں اس قسم کے لوگوں کا اصل مسئلہ مذہب سے بیزاری ہے، مذہب ہی سے بیزاری ہے، یا پھر کم از کم مذہب کے معاملے میں یہ شکوک و شبہات کا شکار ہیں، ورنہ ان کے یہ سارے سوالات معاشرے کے دیگر بہت سے اسپورٹس اور انٹرٹینمنٹ کے ایونٹس پر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ ان سب ایونٹس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، اس لیے یہ لوگ ان چیزوں پر کبھی یہ سوالات نہیں اٹھاتے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھنے والوں کو کبھی اس قسم کے سوالات پریشان نہیں کرتے۔ ان سوالات میں سے 5 ایسے ہیں جو عام طور پر اٹھائے جاتے ہیں۔ ہم یہاں ان 5 سوالات کے کسی فلسفیانہ گہرائی میں جائے بغیر ایمانی تناظر کی روشنی میں عام فہم جوابات ذکر کر دیتے ہیں۔ پہلا سوال کہ آپ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ اندھے مقلد بن کر ایک رسم کی پیروی میں سوچے سمجھے بغیر قربانی کیوں کرتے ہیں؟ اس کا دو ٹوک جواب یہ ہے کہ ہم قربانی کسی رسم کی پیروی میں نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے مہربان رب کا حکم ہے اور ہمارے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ ہم عقل کے غلام، شتر بے مہار نہیں ہیں، بلکہ ہم ایک دین کے ماننے والے ہیں۔ ہم ایک وحدہ لا شریک ذات کو اپنا معبود حقیقی تسلیم کرتے ہیں، اس کے عظیم پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کی گہرائیوں سے اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں، ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن عظیم کو اللہ کی آخری اور حتمی کتاب تسلیم کرتے ہیں۔ ہم اپنی حقیقی کامیابی اخروی زندگی کی کامیابی ہی میں سمجھتے ہیں۔ ہمارا دین، ہمارا قرآن اور ہمارے نبی ہیں، لہذا ہم کسی رسم کے طور پر سوچے سمجھے بغیر نہیں، بلکہ اپنے دل کی گہرائیوں میں موجود ایمان کا تقاضا سمجھتے ہوئے اپنے مہربان رب کو راضی کرنے کے لیے قربانی کو بطور عبادت ادا کرتے ہیں۔ دوسرا سوال عام طور پہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ نے قربانی کا حکم کیوں دیا؟ اصل میں یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ قربانی کرتے ہوئے جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اربوں روپے ہر سال اس پر خرچ ہو جاتے ہیں، تو یہ تو مال و وسائل کو ضائع کرنا ہے۔ اس کا دو ٹوک ایمانی جواب یہ ہے کہ جب ہم نے اس خدا کو خدا تسلیم کر لیا تو اس کے کسی حکم پر ہمیں کیوں کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور یہ قربانی جس واقعے کی یادگار کے طور پر ہمیں عطا کی گئی ہے، وہ واقعہ ہی کیوں کے سوال کو ختم کر دیتا ہے۔ خدا کے حکم کے سامنے اپنی عقل کی پرواز کو ختم کر دینا، اس کی رضا کے حصول کے لیے اپنی عزیز ترین چیز بغیر ہچکچائے قربان کر دینا ہی اس عبادت کی روح ہے۔ ورنہ ابراہیم بھی یہ سوال کر سکتے تھے کہ خدایا جب بیٹے کو ذبح کروانا ہی تھا تو اتنے بڑھاپے میں
عطا ہی کیوں کیا تھا، اے خدایا بیٹا ہی کیوں، جو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے کوئی اور قربانی لے لے۔ لیکن وہ خدا کا سچا عاشق بغیر کسی کیوں کے ساری دنیا سے زیادہ محبوب اپنے اسماعیل کو لٹا کر چھری پھیرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہاں، راستے میں اسے کیوں کا سوال کرنے والا شیطان ملتا ہے، جس شیطان نے آدم علیہ السلام کی تخلیق پر بھی یہی کیوں کا سوال کیا تھا اور راندائے درگاہ ہو گیا تھا۔ ابراہیم اسے پتھر مار کر وہاں سے بھگا دیتے ہیں اور اس شیطان کے شیطانی کیوں کے پھندے میں نہیں پھنستے، اور انشاءاللہ ہم بھی ابراہیم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اس شیطانی کیوں کے جال میں نہیں پھنسیں گے۔ تیسرا سوال جو عام طور پہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کرنے سے فائدہ کیا ملتا ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ بجائے قربانی کرنے کے یہی رقم غریبوں پر خرچ کر دی جائے تو معاشرے کا کتنا بھلا ہو جائے گا۔ اس کا دو ٹوک ایمانی جواب یہ ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی عبادت کسی دنیاوی فائدے کے حصول کے لیے نہیں کرتے، بلکہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور کامل یقین رکھتے ہیں، اور ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتایا ہے کہ قربانی کی عبادت کی ادائیگی سے اللہ تمہاری مغفرت کر دیتے ہیں، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور تم سے راضی ہو جاتے ہیں۔ ہماری زندگیوں کا مقصد ہی اس پروردگار کو راضی اور خوش کرنا ہے۔ اس فائدے کے بعد ہمیں کسی فائدے کی ضرورت نہیں۔ رہی بات غریبوں کی مدد کرنے کی، تو دنیا کے کسی بھی دین اور ازم سے زیادہ ہمارا دین غریبوں اور یتیموں کا خیال رکھتا ہے۔ چوتھا سوال جو عام طور پہ یہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس دردناک طریقے سے ذبح کرنا یہ معصوم جانوروں پر ظلم نہیں ہے؟ اس کا دو ٹوک ایمانی جواب یہ ہے کہ ہمارے خدا اور دین کے حکم میں ہرگز کسی بھی قسم کا ظلم نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارا رب ظلم اور ظالم کو پسند نہیں کرتا، اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کو مٹانے ہی کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، اور ہمارا دین دنیا کا سب سے زیادہ عدل پسند دین ہے، انصاف پسند دین ہے۔ لیکن اس پوری دنیا کو خدا نے ہمارے لیے تخلیق کیا اور ہمیں اپنے لیے پیدا کیا، لہذا کائنات کی ہر چیز ہمارے فائدے میں استعمال ہوگی تو وہ اپنے وجود کے مقصد کو پورا کر دے گی، اور اگر ہم اپنے رب کی نافرمانی کریں گے تو اپنے مقصد زندگی سے بغاوت کریں گے اور جانور اور چوپایوں سے بھی بدتر ہو جائیں گے، اور اصل سب سے بڑا ظلم یہی ہوگا۔ ہمارے پیغمبر رحمت للعالمین جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے۔ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، جانور کو گھسیٹا نہ جائے، چھری پہلے سے تیز رکھی جائے، جانور کے چارے اور کھانے کا اچھا انتظام کیا جائے۔ ہم قربانی کے جانوروں سے محبت کرتے ہیں اور وہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، اور ذبح ہوتے وقت یہ قربانی کے جانور ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ تم بھی اسی طرح اپنے رب کے حکم کے سامنے اپنی ساری حرام خواہشات کو قربان کر دینا جیسے ہمیں قربان کر رہے ہو۔ پانچواں سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اس قربانی کی عبادت سے بڑی گندگی پھیلتی ہے اور آلودگی ہوتی ہے۔ اس کا دو ٹوک ایمانی جواب یہ ہے کہ اللہ کے کسی حکم سے معاشرے میں کسی بھی قسم کا فساد اور خرابی پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ دین دنیا سے فساد و خرابی ختم کرنے کے لیے آیا ہے، فساد پیدا کرنے کے لیے، خرابی پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اور قربانی کے جانور کا خون جب زمین پر گرتا ہے تو اللہ کی رحمت اور محبت مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی گندگی بھی پھیلتی ہے تو وہ معاشرے کے لوگوں کی ذاتی اور انفرادی لاپرواہی سے پھیلتی ہے، ورنہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایسی گندگی پھیلانے والے پر لعنت فرمائی ہے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ اور ویسے بھی آپ کے ملک کے 2-3 شہر دنیا کے ٹاپ 10 آلودہ شہروں کی فہرست میں پہلے سے شامل ہیں، لہذا قربانی کی عبادت پر آلودگی کا نزلہ گرانے سے بہتر ہے کہ صفائی ستھرائی کے بارے میں اسلامی تعلیمات کو معاشرے میں فروغ دیا جائے
اور صفائی کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے. اللہ